اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ معزز شرکائے کورس، آج الحمدللہ فن گفتار تربیتی کورس کے چوتھے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کے آغاز میں حسب ترتیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ نے بیان کی عظمت بطول کی، اللہ نے بیان کی عظمت بطول کی، فرمان مصطفیٰ میں ہے مدحت بطول کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آیا حدیث پاک میں فرمان عائشہ، آیا حدیث پاک میں فرمان عائشہ، عکس رسول پاک ہے سیرت بطول کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت کی حوریں روز و شب کرتی ہے یہ دعا، جنت کی حوریں روز و شب کرتی ہے یہ دعا، یا رب ہمیں نصیب ہو خدمت بطول کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ وہ دل خدا نبی کی محبت سے دور ہے، وہ دل خدا نبی کی محبت سے دور ہے، جس قلب میں نہ ہوگی محبت بطول کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
میرے کفن پہ لکھنا زہرا کا سگ ہے یہ، میرے کفن پہ لکھنا زہرا کا سگ ہے یہ، وقت نزا بھی ساتھ ہو، وقت نزا بھی ساتھ ہو برکت بطول کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں قبر میں فرشتوں سے کہہ دوں گا اے حسن، میں قبر میں فرشتوں سے کہہ دوں گا اے حسن، لایا ہوں اپنے ساتھ میں نسبت بطول کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، درود و سلام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور ہدیہ عقیدت کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم فن گفتار کے حوالے سے جس موضوع کی طرف یا جس بات کی طرف آ رہے ہیں وہ خطابت کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی، اب ہم نے اسی خطابت کو انبیاء کرام اور بالخصوص آقا علیہ السلام کی ذات پاک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد جتنے بھی خلفاء ہیں، اس کے بعد اولیاء ہیں، ان کا خطابت کے حوالے سے جو ذوق تھا یا محبت تھی اس پر ہم بات کریں گے۔ خطاب وہ عظیم کمال ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اعلیٰ منصب رکھنے والی ہستیوں کو کمال عطا فرمایا۔ مثلا اس کائنات میں سب سے اعلیٰ منصب جو ہوتا ہے، پوری مخلوق میں جو منصب ہے سب سے اعلیٰ، اس منصب کو منصب نبوت کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبروں کو عطا فرمایا۔ آج ہم انبیاء کرام کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ معراج کے سفر پر روانہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں انبیاء کرام حضور کے استقبال کے لیے تیار تھے، حضور کے منتظر تھے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جماعت کروائی۔ جماعت کے بعد جو کام ہوا یا جو عمل ہوا، اس عمل کو عمل خطابت کہا جاتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل النبوت میں اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، کل انبیاء تشریف فرمائے اور انبیاء کے اس مجمع کے اندر پھر ایک محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس محفل میں صدر محفل خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مختلف پیغمبروں نے خطابات فرمائے۔ میں نمونے کے طور پر چند انبیاء کرام کے جو خطاب کے جملے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس عظیم محفل میں، اس عظیم مجلس میں، معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں، یعنی مسجد کا ماحول ہے، انبیاء کا مجمع ہے، اور وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صدارت حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور آپ نے خطاب کا آغاز کیسے کیا؟ الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا وآتانی ملکا عظیما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور اللہ کے حضور حمدیہ جو کلمات تھے عرض کیے، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے
شرف ہم کلامی عطا فرمایا اور مجھے مقام کلیمی پر فائز کیا۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے خطاب فرمایا الحمدللہ الذی حولنی ملکن، یعنی ایک ایک پیغمبر جو ہے اللہ کا خطاب فرما رہا ہے، تو خطاب پیغمبر فرما رہا ہے اور اس کے بعد سماعت بھی پیغمبر کر رہے ہیں۔ صدارت امام الانبیاء علیہ السلام کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ آپ نے خطاب کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی علمنی التورات والانجیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا، سکھائی۔ اور اینڈ پہ جو خطاب تھا، جو مرکزی خطاب تھا، یعنی خطابات انبیاء میں جو فائنل خطاب تھا، وہ آقا علیہ السلام، اس کو صدارتی خطبہ بھی کہا جائے تو بجا ہوگا۔ آپ علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا، اب وہ بھی خطاب سنیے۔ اس کے کلمات کیا تھے؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلنی فاتحا وخاتمہ، یہ خطاب آقا علیہ السلام کا تھا۔ تو اینڈ پہ جو خطاب تھا یہ حضور علیہ السلام کا، تو اس سے معلوم ہوا خطاب وہ کمال کی صفت ہے جو اللہ نے انبیاء کرام کو بھی عطا فرمایا۔ اور آج جتنا بھی دنیا میں خطابت کا سلسلہ ہے، یہ سارا انہی ہستیوں کو فیض ہے، اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطابت مصطفیٰ سے خیرات ملی ہوئی ہے، حضور کی شان فصاحت کی خیرات ملی ہوئی ہے۔ جو بڑے بڑے خطباء ہیں امت کے اندر، اور جو بڑے بڑے ماہرین ہیں گفتار کے، اور گفتار کے میدان کے شاہسوار ہیں، ان کو خیرات در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ پھر یہی خطابات کا سلسلہ آقا علیہ السلام کے جو خلفاء تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے منصب خلافت سنبھالا تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آج تک وہ خطبہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی ذوق خطابت کمال تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھی خطبات جو ہیں وہ بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ اور پھر مولا کائنات کی جب باری آتی ہے، خطابت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ایک مقام ایسا بھی تھا جب ایک سٹیج پر حضور آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، اور سٹیج کہاں کا تھا؟ غدیر کے میدان کے اندر۔ اسی سٹیج پر حضور نے خطاب فرمایا، اور اسی سٹیج پر اپنے ساتھ حضرت علی کو کھڑا کیا۔ مولا کائنات کے جو خطبات ہیں وہ آج تک اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے، دنیا اس سے فیض یاب ہوتی رہے گی۔ پھر مولا کائنات کے بعد یہ جو خطبات کا سلسلہ تھا، خطابات کا جو سلسلہ تھا، وہ آپ کی اولاد کو ملا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو خطبہ ہے میدان کربلا میں جو آپ نے دیا، وہ آج تک سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اہل علم، اہل وفا اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ تو امام عالی مقام تھے، آپ کی جو ہمشیرہ تھی سیدہ زینب، ان کا جو خطبہ تھا، ان کا جو خطاب تھا، کمال کا خطاب، بے مثال خطاب، وہ خطاب جس کے بارے میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا کہ دربار دمشق میں زینب کا وہ خطبہ منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ یعنی یہ جو خطابت کا ذوق تھا، یہ سلسلہ خطابت جو تھا، مولا کائنات کے بچوں کے اندر بھی کمال کا تھا۔ اور پھر امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا تھا، امام زین العابدین کے خطاب نے یزیدیت کو لرزا کر رکھ دیا تھا، یزیدیت دہل گئی تھی اس خطاب کو سن کر۔ تو بچہ بچہ جن کا خطیب تھا، اس گھرانے کو آل محمد کہا جاتا ہے۔
پھر یہ جو خطابت کا سلسلہ اولیاء کرام کے اندر شروع ہوا، اس پر ایک میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی عمر 50 یا 51 سال تک ہوئی تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں۔ اچانک کیا ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی ہوتی ہے، سرکار تشریف لاتے ہیں۔ حضور تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھولو، تو 7 مرتبہ حضور نے لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ آپ کے جانے کے بعد مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ تو یہ جو فیض تھا یہ فیض خطابت بھی تھا، یہ فیض فصاحت بھی تھا، یہ فیض بلاغت بھی تھا۔ معلوم یہ ہوا انبیاء ہوں، خلفاء ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ہر ہستی کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کے حسن سے نوازا ہوا تھا۔ لہٰذا ہماری خوش قسمتی ہے، ہم ان تمام ہستیوں کا فیض حاصل کر رہے ہیں، انہی کی خیرات لے رہے ہیں۔ اس لیے یہ اتنا کمال کی صفت ہے خطاب کرنا، کتنا اس میں کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنی اس کی امپورٹنس ہے، یہ ان تمام باتوں سے ہمیں جان لینی چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف، قرآنی نقابت۔ آج ہمارا نقابت کے حوالے سے جو گفتگو ہے، قرآنی نقابت کے ٹائٹل سے اس کو معنون کیا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ اس کا میں پیش کرنے لگا ہوں، قرآنی نقابت۔ پہلے پوائنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تعارف قرآن۔ اس کو شروع کیسے کرنا ہے پہلے پوائنٹ کو، کہ سامعین محترم یہ اصول فطرت ہے کہ جب کسی کا تعارف مقصود ہو تو سوال پیدا ہوتے ہیں، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کیا نام ہے، کس مقصد کے لیے آیا۔ جب نزول قرآن کا ذکر ہوا، اہل ادب، اہل محبت، اہل ذوق دست بستہ کلام الہی کے حضور تعارف کے لیے حاضر ہوئے، تو مقدس کلام اپنی آیات کی روشنی میں اپنا تعارف کچھ یوں کرواتا ہے۔ اب یہ تعارف سنیے گا، بہت حسین تعارف ہے، قرآن کا تعارف قرآن سے۔ جب عرض کیا تیرا نام کیا ہے تو قرآن فرمانے لگا بل ہوا قرآن مجید۔ جب عرض کیا تیرا مقام کیا ہے تو جواب ملا فی لوح محفوظ۔ جب عرض کیا تجھے کس نے بھیجا ہے، جواب ملا تنزیل من رب العالمین۔ جب عرض کیا کہ آیا کب ہے، جواب ملا فی لیلۃ القدر۔ جب عرض کیا تیری زبان کیا ہے، جواب ملا بلسان عربی مبین۔ جب عرض کیا کس کے پاس آیا ہے، جواب ملا نزل علی محمد۔ جب عرض کیا کس مقصد کے لیے تشریف لایا ہے، جواب ملا ھدی للمتقین۔ جب عرض کیا تیرا مرتبہ کیا ہے، جواب ملا نورا مبینہ۔ جب عرض کیا تجھے لانے والا کون ہے، جواب ملا نزل بہ الروح الامین۔ جب عرض کیا تیرے آداب کیا ہے، جواب ملا لا یمسہ الا المطہرون۔ جب عرض کیا تیرا احترام کیا ہے، جواب ملا فاستمعوا لہ وانصتوا۔ جب عرض کیا تیرا جلال کیا ہے، جواب ملا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب عرض کیا تیری دوستی سے ملتا کیا ہے، جواب ملا شفاء و رحمہ۔ جب عرض کیا تجھ سے دوری کا انجام کیا ہے، جواب ملا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ جب عرض کیا تو کس کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، جواب ملا نزلہ علی قلبک، میں قلب محمد پر نازل ہوا ہوں۔ ایک شاعر اس تعارف کو کچھ یوں پیش کرتا ہے، یعنی پہلے تعارف تھا آیات کی روشنی میں، اب وہی تعارف اشعار کی روشنی میں۔ پوچھا قرآن سے نام تیرا ہے کیا، پوچھا قرآن سے نام تیرا ہے کیا، بولا قرآن میں ہوں کتاب مبین۔ پوچھا قرآن سے
بھیجا کس نے تجھے؟ پوچھا قرآن سے بھیجا کس نے تجھے؟ بولا قرآن وہ میرا رب متی۔ پوچھا قرآن سے تجھ کو لایا ہے کون؟ پوچھا قرآن سے تجھ کو لایا ہے کون؟ بولا قرآن لایا ہے روح الامین۔ پوچھا قرآن سے کب تو نازل ہوا؟ پوچھا قرآن سے کب تو نازل ہوا؟ بولا قرآن وہ شب قدر تھی حسین۔ پوچھا قرآن سے کیا ٹھکانہ تیرا؟ پوچھا قرآن سے کیا ٹھکانہ تیرا؟ بولا میں لوح محفوظ کا ہوں مقیم۔ پوچھا قرآن سے کس پہ اترا ہے تو؟ پوچھا قرآن سے کس پہ اترا ہے تو؟ بولا قرآن وہ خاتم المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، وہ حبیب خدا، وہ حبیب خدا، میں کلام خدا، میں جہاں کو وسیلے سے ان کے ملا، یہ ہے میرا پتہ، یہ ہے میرا پتہ۔ تو یہ قرآن کا ایڈریس ہے جو قرآن اپنی آیات کی روشنی میں بتاتا ہے، اور وہی پھر تعارف اشعار کی روشنی میں، یعنی قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے، یعنی پہلے قرآن کی آیات کی روشنی میں، پھر اشعار کی روشنی میں۔ اس کو یاد کریں، جب بھی آپ نے کسی قاری قرآن کو کسی محفل کے آغاز کے لیے تلاوت قرآن کی دعوت دینی ہو تو اس کے لیے آپ اس سے آغاز کریں، اس حسین انداز میں، تاکہ ایک علم بھی ہو، اور یہ بڑا ایک حسین ربط ہے قرآن کے تعارف کا۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 2 بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کی طرف آئیں اور اس کو شروع کیسے کرنا ہے۔ سامعین محترم، ہم اس کتاب بے مثال کا ذکر کر رہے ہیں جس کی عظمت، رفعت اور بے مثلیت کا ذکر خود رب کریم نے فرمایا، اعلان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ اس لا ریب کتاب کے 3,23,671 حروف لا ریب ہیں۔ اس بے مثال کتاب کے 1,05,684 نقطے لا ریب ہیں۔ اس کتاب کی 53,223 زبریں لا ریب ہیں۔ اس کتاب کی 31,582 زیریں لا ریب ہیں۔ اس کتاب کے 88,004 پیشیں لا ریب ہیں۔ اس کتاب کی 1771 یعنی 1,771 مدیں لا ریب ہیں۔ اس کتاب کی 1,274 شدیں لا ریب ہیں۔ اس کتاب کی 86,430 الفاظ لا ریب ہیں۔ اس کتاب کی 6,666 آیتیں لا ریب ہیں۔ اس کتاب کے 540 رکوع لا ریب ہیں۔ اس کتاب کی 114 سورتیں لا ریب ہیں۔ اس کتاب کے 30 پارے لا ریب ہیں۔ اس کتاب کے 14 سجدے لا ریب ہیں۔ اس کتاب کی 7 منزلیں لا ریب ہیں۔ الغرض، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن لا ریب ہے۔ پورا قرآن بے مثال ہے، بے عیب ہے، کیونکہ بھیجنے والا خدا بھی لا ریب ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ بھی لا ریب ہے۔ تو یہ قرآن کی تعارف کو ہم نے ایک کاؤنٹنگ کے اعتبار سے دیکھا۔ قرآن کی آیات، اس سے 2 چیزوں، ایک تو نالج کا اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ جو اس کو اگر آپ فن خطابت میں لے کے آئیں، فن نقابت میں لے کے آئیں تو اس کا ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ انفارمیٹیو بات یہ ہے، انفارمیشنز ہے اس کے اندر، قرآنی معلومات ہیں، اور دوسرا اس میں ایک جو جذبات ہیں، جو فن گفتار کا معاملہ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اب اس کو جب اینڈ کرنا ہے تو شعر کون سا پڑھنا ہے، یعنی جب یہ آپ نے کہنا ہے جس پر نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ بھی لا ریب ہے، اس کے بعد پھر شعر کون سا ادا کرنا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، اللہ نے قرآن کو لا ریب بنایا، اللہ نے قرآن کو لا ریب بنایا، اور قلب محمد پر اسے نازل فرمایا۔ آیت ہو یا صورت ہو یا پھر زیر زبر ہو، آیت ہو یا صورت ہو یا پھر زیر زبر ہو،
قرآن کے ہر حرف کو بے مثل ہے پایا، قرآن کے ہر حرف کو بے مثل ہے پایا۔ تو یہ اس کے بعد جب آپ نے تلاوت کی دعوت دینی ہے تو اس کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے، یعنی شعر کے ساتھ اگلا جو جملہ ہوگا اس کو لنک کیسے کرنا ہے۔ اسی لاریب کلام کی، لاریب آیات کی تلاوت کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری صاحب کو، جو بھی نام ہوگا۔ اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ یہ پوائنٹ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے قرآن کی جامعیت۔ اس کو شروع کیسے کرنا ہے؟ سامعین محترم، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، وہ کتاب اسی موضوع تک محدود رہتی ہے، مگر قرآن حکیم وہ لاریب کتاب ہے جو تمام عنوانات، تمام موضوعات اور تمام علوم کی جامع ہے۔ جب توحید کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جب رسالت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب عظمت آل محمد کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب عظمت صحابہ کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب عظمت اولیاء کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب عظمت مومن کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، جب عظمت انسان کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب ملائکہ کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، جب جنات کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب تمام مخلوقات کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، جب نباتات کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے والنخل والزیتون والرمان، جب جمادات کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے والجبال اوتادا، جب معدنیات کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے وانزلنا الحدید، جب سائنس کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے خلق الانسان من علق، یعنی یہاں پہ ایمبریو سائنس کی طرف اشارہ ہے، ایمبریالوجی کی طرف اشارہ ہے، جب سائنس کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے خلق الانسان من علق، جب عبادات کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جب معاملات کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، جب تجارت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جب اسلام کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جب مذاہب ادیان عالم کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، جب آخرت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، جب جنت و دوزخ کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ معلوم یہ ہوا تمام علوم، تمام کمالات، تمام اذکار، ہر چیز کا ذکر اللہ نے جس کتاب میں رکھ دیا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے کر دی اس کے بعد اشعار کو جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے ہیں، جن اشعار کا لنک ہوگا اس پوری گردان کے ساتھ، وہ اشعار کون سے ہیں؟ قرآن کو غور سے دیکھ ذرا، قرآن کو غور سے دیکھ ذرا، ہر بات قرآن سے ملتی ہے، قرآن کو غور سے دیکھ ذرا، قرآن پاک خود فرماتے کل فی کتاب مبین، قرآن کو غور سے دیکھ ذرا، ہر بات قرآن سے ملتی ہے، اللہ کی حمد رسول اللہ کی نعت قرآن سے ملتی ہے، اسرار قرآن سے ملتے ہیں، افکار قرآن سے ملتے ہیں، اسرار قرآن سے ملتے ہیں، افکار قرآن سے ملتے ہیں، انسان کو امن و محبت کے کردار قرآن سے ملتے ہیں، گھر کے ماحول سے مسجد تک، گھر کے ماحول سے مسجد تک
تعلیم قرآن سے ملتی ہے، ہر ایک مقدس رشتے کی تکریم قرآن سے ملتی ہے۔ سائنس ہو معیشت ہو یا پھر میدان تجارت کی باتیں، سائنس ہو معیشت ہو یا پھر میدان تجارت کی باتیں، دنیا کی علوم جدیدہ کی تفہیم قرآن سے ملتی ہے، دنیا کی علوم جدیدہ کی تفہیم قرآن سے ملتی ہے۔ آئیے ہم بھی قرآن سے فیض لینے کے لیے، قرآن سے سب کچھ ملتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ اس مقدس اور لاریب کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب قاری صاحب کو۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا۔ آج کے حوالے سے پوائنٹ نمبر 4، اس کا تعلق بھی قرآن پاک کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ٹائٹل ہے عظمت قرآن غیر مسلموں کی نظر میں۔ عظمت قرآن غیر مسلموں کی نظر میں۔ اب اس کو شروع کیسے کرنا ہے؟ قرآن حکیم، معزز سامعین محترم، قرآن حکیم وہ ہماگیر، آفاقی اور بے مثال کتاب ہے جس کی عظمت کو غیر بھی سلام پیش کرتے ہیں، جس کے کمال کا اعتراف عیسائی، یہودی، ہندو اور سکھ تسلیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ولیم میور کہتا ہے قرآن حکیم میں کوئی جز، کوئی فقرہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں جو نامکمل ہو، اور نہ کوئی فقرہ ایسا ہے جو بعد میں کوئی داخل کر سکے۔ یعنی پہلے آپ نے جتنے بھی یہ مختلف جو ہیں لوگ ہیں، جن میں کرسچنز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، ان کے جو اعترافات ہیں قرآن کے حوالے سے، سب سے پہلے جو میں نے بیان کیا، اس کے بعد پروفیسر کارلائل لکھتا ہے قرآن حکیم کے بارے میں کہ میرے نزدیک قرآن میں خلوص اور سچائی کا حرف بس موجود ہے۔ سامعین محترم، موسیو کاسٹن کہتا ہے قرآن پاک امن و امان کا ضامن ہے۔ عیسائی مورخ مسٹر باولے کہتا ہے 13 صدیاں گزر گئیں مگر قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مسٹر گاندھی نے کہا تھا قرآن ایک الہامی کتاب ہے اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ لالا لاجپت رائے نے کہا تھا میں قرآن کی معاشرتی، سیاسی، اخلاقی اور روحانی تعلیم کا مداح ہوں۔ بابا گرو نانک نے کہا تورات، زبور، انجیل اور وید کو ہم نے غور سے دیکھا مگر ہدایت کامل کا مجموعہ قرآن ہے۔ چارلس فرانسس پورٹر نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ اب یہ تمام تر اعترافات جب آپ نے بیان کر دیے غیر مسلموں کے، مورخین کے، جو بڑے بڑے ہسٹورین ہیں، تاریخ دان ہیں، اب اس کے بعد آپ نے ان اقوال کے ساتھ یہ جو غیر مسلموں کے اعترافات ہیں ان کے ساتھ جو اشعار کا لنک کرنا ہے، وہ اشعار کون سے ہیں؟ آئیے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ ہے زمانہ معترف قرآن تیری شان کا، ہے زمانہ معترف قرآن تیری شان کا، بن گیا محبوب تو دنیا کے ہر انسان کا، بن گیا محبوب تو دنیا کے ہر انسان کا، غیر مسلم بھی کریں سب تیری عظمت کو سلام، غیر مسلم بھی کریں سب تیری عظمت کو سلام، فخر ہے دنیا میں تو ہر صاحب ایمان کا۔ ہم فخر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور آگے شعر ہے جس نے بھیجا جس پہ اترا دونوں ذاتیں بے مثال، جس نے بھیجا جس پہ اترا دونوں ذاتیں بے مثال، تو پیارا ہے خدا کا اور نبی ذی شان کا، تو پیارا ہے خدا کا اور نبی ذی شان کا۔ ہے زبور، انجیل اور تورات بھی اعلیٰ قدر، ساری کتابیں شان والی ہیں۔ ہے زبور، انجیل اور تورات بھی اعلیٰ قدر، مرتبہ سب پر دیا رب نے تجھے سلطان کا، مرتبہ سب پر دیا رب نے تجھے سلطان کا۔ تیری نسبت نے حسن کو عزتیں بخشیں سبھی، تیری نسبت نے حسن کو عزتیں بخشیں سبھی، تو وسیلہ ہے میری عزت کا میری آن کا، تو وسیلہ ہے میری عزت کا میری آن کا۔ یہ تھے ہمارے قرآن پاک کے حوالے سے جو پوائنٹ تھے۔ تو
ایک دو شعر ہیں اس حوالے سے، اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں۔ اور وہ اشعار کیا ہے؟ خدا کا یہ کلام ہے، خدا کا یہ کلام ہے، نبی کا یہ پیام ہے، کتاب حق کو تھام لو، سنو صدائے عام ہے، اسی میں ہی نجات ہے۔ پھر میں اس کو دہراتا ہوں، خدا کا یہ کلام ہے، نبی کا یہ پیام ہے، کتاب حق کو تھام لو، کتاب حق کو تھام لو، سنو صدائے عام ہے، سنو صدائے عام ہے، اسی میں ہی نجات ہے، اسی میں ہی نجات ہے، یہ راز کائنات ہے، اسی کو ہی ثبات ہے، اسی کو ہی دوام ہے، یہ نور ذوالجلال ہے، کتاب بے مثال ہے، یہ نور ذوالجلال ہے، کتاب بے مثال ہے، خدا کا یہ کلام ہے، نبی کا یہ پیام ہے۔ اور آگے ہے شعر، تلاوتوں میں برکتیں، تلاوتوں میں برکتیں، سماعتوں میں لذتیں، زیارتوں میں راحتیں، تلاوتوں میں برکتیں، سماعتوں میں لذتیں، زیارتوں میں راحتیں، یہ ہر طرح انعام ہے، یہ ہر طرح انعام ہے، یہ ہے نصاب زندگی شعور علم و آگہی، یہ ہے نصاب زندگی شعور علم و آگہی، اسی سے پائے روشنی بشر جو خاص و عام ہے، اسی سے پائے روشنی بشر جو خاص و عام ہے۔ حروف لفظ آیتیں، حروف لفظ آیتیں ہیں بے مثال صورتیں، الف سے لے کے سین تک، الف سے لے کے سین تک یہ نعمت تمام ہے، الف سے لے کے سین تک یہ نعمت تمام ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شعر ہے کہ کتاب لا ریب کی محبت کی شمع دل میں جلائے رکھنا، کتاب لا ریب کی محبت کی شمع دل میں جلائے رکھنا، جو چاہتے ہو جہاں میں عظمت قرآن دل میں بسائے رکھنا، جو چاہتے ہو جہاں میں عظمت قرآن دل میں بسائے رکھنا، زمانے بھر کی مصیبتوں سے تمہارا دامن بچا رہے گا، زمانے بھر کی مصیبتوں سے تمہارا دامن بچا رہے گا، ہر ایک مشکل کا حل یہی ہے قرآن سے لو لگائے رکھنا۔ ایک اور شعر اس حوالے سے، لب پہ قرآن ہو دل میں عشق نبی، لب پہ قرآن ہو دل میں عشق نبی، پھر تو ایسی تلاوت کی کیا بات ہے، یعنی قرآن بھی بندہ پڑھے اور دل میں حضور کا عشق بھی ہو، کمال کی تلاوت ہوگی۔ لب پہ قرآن ہو دل میں عشق نبی، پھر تو ایسی تلاوت کی کیا بات ہے، دل میں دونوں کی الفت جمع ہے اگر، ایسی لاریب نسبت کی کیا بات ہے، مجھ کو ایسی تلاوت سے مولا بچا، مجھ کو ایسی تلاوت سے مولا بچا جس میں شامل نہ ہو اس کے خیر الورا، مجھ کو ایسی تلاوت سے مولا بچا جس میں شامل نہ ہو اس کے خیر الورا، جو نبی کے وسیلے سے حاصل ہوئی ایسی اعلیٰ ہدایت کی کیا بات ہے، جو نبی کے وسیلے سے حاصل ہوئی ایسی اعلیٰ ہدایت کی کیا بات ہے۔ تو یہ آج ہم نے نکابت کے حوالے سے قرآنی نکابت کو آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن پاک کی جو آیت کا ہمارا سلسلہ ہے، اور آیت مبارکہ کی روشنی میں جو آیت کے ضمن میں جو مضمون ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہم جس مقدس آیت کی بات کریں گے، یہ دو مقامات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کے، اور دونوں مقامات ان میں سے ایک مقام سورہ اعراف کا ہے اور دوسرا مقام سورہ کہف کا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے تو اپنی زندگی میں سفر کیے ہوں گے، مگر قرآن پاک میں ان کے دو عظیم جو سفر ہیں ان کا ذکر ہے۔ ویسے بھی ان کے سفر اور بھی تھے، انہوں نے ہجرت بھی فرمائی۔ آج ہم جن دو عظیم اسفار کا ذکر کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، تو ان میں سے ایک سفر وہ تھا جو اللہ کی ملاقات کے لیے تھا، اور ایک سفر وہ تھا جو اللہ کے بندے کی ملاقات کے لیے تھا۔ یعنی نتیجہ ہم نے یہ نکالنا ہے، اللہ کے لیے جانا
یہ بھی سنت ہے پیغمبروں کی، اور اللہ کے بندوں کے لیے سفر کرنا یہ بھی سنت ہے پیغمبروں کی، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ تو سب سے پہلا مقام جو سورہ اعراف آیت نمبر 142 142 نمبر آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اللہ سے ہم کلام کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات سے ملاقات کے لیے جب طور پر گئے تو پس پردہ کلام کیا، تو آپ نکلے سفر پہ اس لیے کہ خواہش تھی اللہ سے ملاقات کی، خواہش تھی اللہ کے دیدار کی، تو یہ سفر کیا اللہ کی ملاقات کے لیے۔ قرآن پاک میں اس سفر کا ذکر ہے سورہ اعراف میں 142 نمبر آیت، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 65 اس میں بھی ایک سفر کا ذکر ہے۔ اور یہ سفر جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا سفر، یہ اللہ کے بندے کی ملاقات کا یہ سفر تھا، جس بندے کو حضرت خضر کہا جاتا علیہ السلام، حضرت خضر کی ملاقات کے لیے۔ تو وہ سفر بھی موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ سفر بھی موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے، ایک سفر اللہ کی ملاقات کے لیے کیا جا رہا ہے، ایک سفر اللہ کے بندے کی ملاقات کے لیے۔ اس سفر کا مقصد تھا زیارت الہی کرنا، اور اس کا مقصد تھا زیارت بندہ خدا کرنا۔ تو اللہ کے لیے سفر کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے، اللہ والوں کے لیے سفر کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ اس پر میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جو معراج کا سفر کیا وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تھا۔ دیکھیے نا، حکمتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی، اور ان حکمتوں کو بزرگوں نے بیان کیا ہے، اللہ کے بندوں نے بیان کیا، عشاق نے بیان کیا۔ دیکھیے آقا صلی اللہ رب العزت سیدھا مکہ کی دھرتی سے بھی اوپر کی طرف محبوب کو بلا سکتا تھا، مگر روٹ کیا تھا معراج کا؟ مسجد اقصیٰ میں پہلے سرکار گئے، اور معراج کی شب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس سفر کے دوران آپ نے اور بھی ملاقاتیں فرمائیں، پیغمبروں سے ملاقات کی، اور اسی سفر کے دوران آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے گزرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہی سفر ہے، اس سفر کا مقصد اللہ کی ملاقات بھی تھا، اور اسی سفر میں پیغمبر جو ہے ان کی قبر کی زیارت بھی کی جا رہی ہے، اللہ کے نبیوں سے ملاقات بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو صحابہ روز اللہ کی بندگی کے لیے مسجد میں جاتے تھے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، عبادت کے لیے بھی آتے تھے۔ اور پتہ ہے وہ صحابہ جو عبادت کے لیے آتے تھے، ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ایک سفر پہ بھیجا، جن کے قدم مسجد کی جانب اٹھتے تھے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور مولا علی کو اپنا جبہ دیا، جبہ دے کے فرمایا کہ یمن کے علاقے میں ایک بستی ہے جس کو کرن کہا جاتا ہے، جو ہاں میرا اویس رہتا ہے، میرے اویس کو میرا سلام بھی کہنا، اور اسے یہ کہنا، اس سے جب ملاقات کرنا تو یہ کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی طرف جانا یہ بھی سنت صحابہ تھی، اور اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے جانا، ویسے کرنی کی طرف جانا، یہ بھی سنت صحابہ ہے۔ اور پیچھے کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بھی شامل تھا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے لیے سفر کرنا، اللہ والوں کے لیے سفر کرنا، دونوں میں برکتیں ہیں اور دونوں میں عظمتیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ آج کی جو 2 احادیث ہم نے پڑھنی ہیں، ان میں پہلی حدیث پاک جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء کرام کی جو وجود ہیں، مقدس وجود جو ہیں، ان کا احترام زمین بھی کرتی ہے، ان کا ادب زمین بھی کرتی ہے، ان کا ادب خاک بھی کرتی ہے۔ تو خاک پر اللہ نے حرام کر دیا ہے، مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ میرے پیغمبروں کے اجسام کو تکلیف نہیں دینی، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ یہ حدیث مبارکہ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔
اس حدیث پاک سے یہ نقطہ بھی نکلا. اب دونوں احادیث، پچھلی حدیث کو بھی ہم ملائیں کہ اللہ کے پیغمبر زندہ بھی ہیں کیونکہ زمین پر حرام کر دیا ان کو کھائے. اللہ کے پیغمبر زندہ ہے جس کی پریکٹیکل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں ہوا تھا. کل انبیاء اپنی قبور سے آئے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر ایک بڑی عجیب بات اور بڑی عظیم بات کہ معراج کی شب ایک نبی ایسے بھی تھے جن کو سرکار نے 3 جگہ پہ دیکھا تھا، 3 مقام پہ دیکھا. وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یا قبر میں درود و سلام پڑھ رہے تھے. اس شاک نے یہاں ترجمہ یہ کیا ہے وہ قبر میں درود و سلام پڑھ رہے تھے. وہی موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ نمازیں بھی کم کروا رہے ہیں. یعنی یہ پرواز تو مقتدی کی ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. ایک رات میں، ایک وقت میں ایک ہستی جو ہے وہ 3 جہانوں پہ جا رہی ہے. وہی ہستی عالم برزخ میں، وہی ہستی عالم اجسام مسجد اقصیٰ کے ماحول میں، اور وہی ہستی عالم انوار. تو اگر یہ کمال موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کلیم اللہ کا یہ کلام ہے، کمال ہے، تو حبیب اللہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، کیونکہ اس رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کیا، زیارت قبر بھی کی، اور خود بھی فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اس کمال مطلب یہ ہوا حضور پیغام دے رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عشاق کے قدموں میں بیٹھ کر یہ سبق ملا کہ اس پیغام میں عشاق کے لیے، اہل محبت کے لیے بڑی خوشخبری ہے، ایک مجدہ جاں فضا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے اس کا تسلسل ہے، اس کا تسلسل ہے. کل بھی فیض جاری تھا، آج بھی فیض جاری ہے. یہ جو شفاعت کو واجب کی بات کی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ میرے وصال کے بعد بھی میرا فیض جاری رہے گا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آخر پر اب ہم آتے ہیں بنیادی مسائل کی جانب، اور بنیادی مسائل میں آج ہم نے ہا کو اور خا کو ذکر کرنا ہے. ایک ایک پوائنٹ ہا کے حوالے سے. ہا سے کیا بنتا ہے جی؟ حج کی اقسام. حج کی اقسام کتنی ہے جی؟ حج کی اقسام 3 ہیں. حج قران، قران کرن سے نکلا، کرن سے، کرن کا مطلب ملانا. حج قران، حج تمتع اور حج افراد. اب حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ ملانا، یعنی حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے حج قران میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کی ادائیگی، طواف قدوم، اور پھر حج کے بعد اپنے وقت پر احرام کھولا جاتا ہے حج قران میں. حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ صرف عمرے کا احرام پہلے، پھر کیا حج تمتع میں صرف عمرے کا احرام، پھر کیا ہوتا ہے 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے. حج افراد میں کیا ہوتا ہے؟ صرف حج کا احرام. یعنی اس میں تمتع میں الگ الگ ہے، یعنی پہلے عمرہ کر کے پھر کیا ہے 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ہا کا دوسرا حصہ، حرمت والے مہینے کتنے ہیں. اگر کوئی سوال کرے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے حرمت میں حرف ہیں اتنے حرمت کے مہینے ہیں. 4 حرف، ہا، را، میم اور تا، 4 حرف ہیں اور 4 ہی مہینے ہیں. کون کون سے مہینے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 ماہ ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم خا کی طرف. خا سے بنتا ہے خاتون کا کفن. خاتون کا کفن، جو عورت فوت ہو جاتی ہے، خاتون فوت ہو جائے تو یہاں ایک آسان طریقہ اور بتاتا ہوں کہ مرد کا کفن کتنا ہوتا ہے، خاتون کا کفن کتنا. یاد کرنے کا آسان طریقہ، جتنے مرد کے حرف ہوتے ہیں یہ گنتی کر لیں، میم، را، دال، اتنے مرد کے کپڑے ہوتے ہیں. خاتون میں کتنے حرف ہوتے ہیں لفظ میں؟ خا، الف، تا، واو اور نون، 5 حرف اور 5 ہی کپڑے. اب 2 کپڑے زائد خاتون کو ملتے ہیں. ان کپڑوں میں ایک کپڑے کو سینہ بند کہتے ہیں اور دوسرے کپڑے کو اوڑھنی یعنی دوپٹہ کہا جاتا ہے. یہ خاتون کا کفن ہے. اور یہاں ایک بڑا پیارا میسیج بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے نا دین اسلام
کس چیز کا نام ہے، کیا ہے دین اسلام کا میسج کیا ہے؟ اسلام کا میسج یہ ہے کہ وہ دین جو مرنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کا سر ننگا نہیں ہونے دیتا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین و حاضرین، یہ تھی آج کی گفتگو، اور میں شرکائے کورس کو آخر پر ایک پریکٹیکل کے طور پر آپ کے سامنے جو ہمارا گزشتہ لیکچر تھا، مثلا گزشتہ جو لیکچرز تھے ان میں پہلا لیکچر، اس میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، وہ تھی اسپیچ کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے میتھڈز جو تھے، ان میں ایک وہ میتھڈ تھا جس کو ہم نے کاؤنٹنگ میتھڈ کا نام دیا تھا۔ کاؤنٹنگ میتھڈ میں کیا تھا؟ چوتھا اس کا جو حصہ تھا، یعنی جس میں 4 عدد تھے، یعنی 4 عددی مرحلہ اور 4 لفظی مرحلہ، 4 عددی مرحلہ، 4 عدد یعنی 1 2 3 4۔ اب میں آپ کے سامنے، ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے وہ پیش کرے گا تاکہ آپ بھی اس کو دیکھیں اور آپ بھی اس کی پریکٹس کریں کہ وہ جو لیول تھا، لیول نمبر 4، کاؤنٹنگ میتھڈ کا لیول نمبر 4 وہ کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں بلاؤں گا محمد بلال کو کہ وہ آئیں اور کاؤنٹنگ میتھڈ کا جو مرحلہ نمبر 4 ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی وہ جو 4 کے وزن پہ ہے۔ ایک دو تین چار پڑھنا ہے، چلیں ایک 2 3 4 پڑھ کے اب دیکھ رہے ہیں، چلیں۔ نبی کا جو غلام ہے 1 2 3 4، ہمارا وہ امام ہے 5 6 7 8۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اسی کا احترام ہے، اسی کو ہی سلام ہے، اسی کو ہی سلام ہے۔ جو مصطفیٰ کا ہے گدا ہے دراصل وہ بادشاہ، جو مصطفیٰ کا ہے گدا ہے دراصل وہ بادشاہ، خدا کی بارگاہ میں اسی کا ہی مقام ہے۔ جو عشق کا سفیر ہے جہاں میں بے نظیر ہے، جو عشق کا سفیر ہے جہاں میں بے نظیر ہے، جسے ملا حضور سے محبتوں کا جام ہے، جسے ملا حضور سے محبتوں کا جام ہے۔ وہ فرد خوش نصیب ہے، وہ فرد خوش نصیب ہے جہاں میں بے نظیر ہے، وہ فرد خوش نصیب ہے جہاں میں بے نظیر ہے، لبوں پہ جس کے ہر گھڑی درود ہے سلام ہے۔ نماز روزہ و زکوٰۃ جہاد حج اور خیرات، نماز روزہ اور زکوٰۃ جہاد حج اور خیرات، عمل وہی قبول ہے جو عشق میں تمام ہے۔ اور فنائے آل مصطفیٰ جو ہو گیا ملی بقا، فنائے آل مصطفیٰ جو ہو گیا ملی بقا، فنائے آل مصطفیٰ جو ہو گیا ملی بقا، قبر میں ان کے روشنی حشر میں احترام ہے۔ والسلام۔ معزز ناظرین، جی معزز ناظرین، آپ بھی کوشش کریں کہ پریکٹس کرتے رہیں۔ اس جو میتھڈز ہم نے بتائے ہیں 1 سے لے کے 4 تک، اور آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ کو میں ابھی دے رہا ہوں، اس پہ آپ کوشش کریں اپنا کلپ جو ہے چھوٹا سا تیار کر کے وہ بھجوا دیں 0300 650 8968۔ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0300 650 8968۔ آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں چھوٹا سا کلپ تیار کر کے اپنے نام کے ساتھ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ واقعی سن رہے ہیں، تیاری بھی کر رہے ہیں
انشاءاللہ اب ہم جتنے بھی نیکسٹ لیکچرز ہوں گے ان میں ہم ساتھ ساتھ تیاری بھی جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس میں روزانہ ہر لیکچر میں ایک بچہ جو ہوگا یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہوگا وہ آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا تقریر کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔